بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستوں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور اپنے صحابہ کو دین کی باتیں سکھا رہے تھے اور ان کی تربیت و تزکیہ فرما رہے تھے۔ اس مجلس میں ایک چھوٹا بچہ بھی موجود تھا جس کا دل دولت ایمان سے مالا مال اور حکمت اسلامی سے لبریز تھا۔ وہ مجلس سے اٹھ کر چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتا ہوا سیدھا اپنے چچا جلاد بن سوید کی خدمت میں حاضر ہوا، جس کی عمر کوئی 60 سال کے قریب ہو چکی تھی، لیکن اس کے دل میں نفاق سخت چٹان کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ وہ دیگر مسلمانوں کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں 5 وقت نمازوں کی ادائیگی کرتا تھا، روزے رکھتا تھا اور خانہ کعبہ کی زیارت بھی کرتا تھا، مگر اس کے باوجود وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی رسالت کو جھٹلاتا تھا۔ معصوم بچہ بولا، اے چچا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں اپنی آنکھوں سے قیامت کو دیکھ رہا ہوں۔ چچا جلاد بن سوید اپنے بھتیجے سے یوں مخاطب ہوا، او بچے، قسم اللہ کی، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچا ہے تو ہم لوگ گدھوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ بچے کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس کا جسم تھر تھرا سا گیا، ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا ہو۔ چنانچہ وہ بچہ طیش میں آ کر بولا، چچا جان، اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے محبوب تھے، لیکن اب میری نگاہ میں آپ سے زیادہ کوئی مقبوض نہیں ہے۔ چچا جان، اب دو میں سے صرف ایک کام ہو سکتا ہے، یا تو میں آپ کی لب کشائی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع نہ دے کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے معاملے میں خیانت کا مرتکب ہو جاؤں، یا پھر آپ کے گستاخانہ کلمات سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کر دوں، اور پھر جو ہو سو ہو۔ جلاد بن سوید بولا، ابھی تو ایک ناسمجھ بچہ ہے، لوگ تیری بات کی تصدیق تو کریں گے نہیں، بھلا تیری بات کون سنے گا؟ جاؤ، تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو۔ چھوٹا سا بچہ اپنے ننھے منھے قدموں سے چلتا ہوا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر بولا، اے اللہ کے رسول، یہ جلاد بن سوید جو میرا چچا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کر کے خیانت کا مرتکب ہوا ہے۔ میں پہلے اللہ کی بارگاہ میں اور پھر آپ کے سامنے اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، بچے یہ تو بتا آخر اس نے کیا کہا ہے؟ بچے نے کہا، میرے چچا نے یہ گستاخانہ جملہ کہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچا ہے تو بلا شبہ ہم گدھوں سے بھی زیادہ برے اور گئے گزرے ہیں۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور ان سے اس معاملے میں مشورہ طلب کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ چھوٹا بچہ ہے، آپ اس کی تصدیق نہ کریں، یہ تو اپنی بات کا مطلب ہی نہیں سمجھتا، جبکہ جلاد بن سوید ایک عمر رسیدہ اور ہوش مند آدمی ہے، ہم لوگوں کے ساتھ نماز کی ادائیگی بھی کرتا ہے۔ صحابہ کرام کا یہ مشورہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے اور اس چھوٹے بچے کی تصدیق نہ فرمائی۔ جب اس معصوم بچے نے فیصلہ اپنے خلاف سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر موتیوں کی لڑی کی طرح ٹپ ٹپ اس کے سرخ رخساروں پر گرنے لگے اور اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس نے انتہائی رنج و غم کی عالم میں آسمان کی طرف اپنی نظر اٹھائی اور اللہ تعالیٰ سے متوجہ ہوا اور یہ دعا کی کہ اے میرے پروردگار، اگر میں اپنی بات میں سچا ہوں تو مجھے سچا ثابت کر دے، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر میرا جھوٹ آشکار فرما دے۔ راوی کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم، ابھی وہ بچہ اس مجلس سے رخصت بھی نہ ہوا تھا اور مسجد کے اندر ہی بیٹھا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 7ویں آسمان سے اس کی تصدیق کا پروانہ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلاد بن سوید کو بلا کر پوچھا تو وہ اپنی بات سے مکر گیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کچھ بھی زبان درازی نہیں کی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے یقیناً کلمہ کفر کہا،
اور وہ اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کے بعد کافر ہو گئے۔ اے جلاس، تم نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے، اب تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، کیونکہ اسی پروردگار کا فرمان ہے، اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چھوٹے بچے کو اپنی خدمت میں بلا کر اس سے فرمایا، اس خوش نصیب بچے کو خوش آمدید جس کی تصدیق اس کے پروردگار نے 7 آسمانوں کے اوپر سے کر دی ہے۔ دوستوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صداقت و نجابت اور غیرت و حمید کا یہ معصوم پتلا وہی جلیل و قدر صحابی ہے جس کو تاریخ عمیر بن سعد بن عبید بن نعمان انصاری کے نام سے جانتی ہے، اور جن کی صداقت کے بارے میں جب قرآن نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا کان پکڑ کر فرمایا تھا، یعنی اے بچے، تیرے کان نے ٹھیک ٹھیک سنا اور تیرے پروردگار نے تیری تصدیق فرما دی۔ اور یہی عمیر بن سعد ہیں جن کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حمص کا گورنر بنا کر بھیجا تھا، اور جو شام میں سکونت پذیر ہو گئے تھے اور وہیں وفات پائی تھی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سب سے دوبارہ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔